بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد احباب ذیوکار، آج آب کوثر شریف کا ہمارا یہ 17واں درس ہے۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من الصلاۃ علی لأن اول ما تسألون فی القبر عنی۔ اے میری امت، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ قبر میں تم سے جو پہلا سوال ہوگا وہ میرے متعلق ہوگا۔ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پہلا سوال کیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہوگا؟ تو اس حوالے سے ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کافی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اولیت کو اہمیت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب واضح ہو جاتا ہے، یعنی قبر میں منکر نکیر جتنے سوال کریں گے ان میں سے اہم سوال میرے متعلق ہوگا۔ اور حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کی کثرت کی تاکید اس لیے فرمائی ہے کہ درود پاک کی کثرت سے نبی کریم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت درود پاک پڑھنے والے کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہاں محبوب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان وہ محبت اور عظمت کی بنا پر ہی ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ منکر نکیر کے سوال کے جواب میں بلا جھجک اور برملا کہے گا، ھذا محمد جاءنا بالبینات، یعنی اے فرشتو، یہی تو میرے آقا ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ہے۔ یعنی وہ یوں کہے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یہی آقا ہمارے پاس روشن دلیلیں لے کر تشریف لائے تھے۔ منکر نکیر کہیں گے بے شک تو کامیاب ہوا، ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا، نم کا نومت العروس، تو دلہن کی طرح سو جا۔ اور وہ منافق جس کا دل محبت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہوگا، جب اس سے منکر نکیر سوال کریں گے کہ تو ان کو پہچانتا ہے، وہ کہے گا ہا لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، ہائے ہائے میں ان کو نہیں جانتا، دنیا میں لوگ ان کو جو کچھ کہتے تھے میں بھی کہا کرتا تھا۔ اس جواب کو سن کر فرشتے کہیں گے ہاں ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا، پھر اس پر قبر کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو باعث ایجاد عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت شان سن کر دل میں کڑتے رہتے ہیں، اور اگر کہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا جلسہ ہو تو جب تک جوابی جلسہ نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا۔ بخاری شریف ہاتھ میں لیے ممبر پر چڑھ کر حرزہ سرائی کرتے ہیں کہ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو یوں کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، اگر نبی کو اختیار ہوتا تو امام حسین کو کیوں نہیں بچا لیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہ بلوائیوں سے چھڑوا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی دنیا میں تو پھونکا پھانکی چل جائے گی، لیکن اگر قبر میں جواب دینا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہوش عطا فرمائے، وَهُوَ نِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیکن ایسی جو نصیحت ہے یہ وہی شخص قبول کر سکتا ہے کہ جس کے نصیب اچھے ہیں، قسمت بہت بلند ہو۔ جیسے کہ بعض علماء کرام ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت کچھ مولوی صاحبان کے درمیان مناظرہ منعقد ہوا، مناظرہ طول پکڑ گیا، کئی دن لگ گئے۔ ایک دن جب صبح دونوں مولوی صاحبان مناظرہ کے لیے آئے تو آمنے سامنے سٹیج لگ گئے۔ ایمان اور محبت والے مولوی صاحب نے اس دن کی پہلی تقریر میں فرمایا، لوگوں بات سنو، مناظرہ کا انجام جو ظاہر ہوگا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی اپنی قسمت کو تو دیکھو۔
مجھے 7 دن ہو گئے آرام اور سکون میسر نہیں، دن بھر مناظرہ کرتا ہوں اور رات بھر ورق گردانی کرتا رہتا ہوں، کتابیں دیکھتا ہوں کہ کہیں مجھے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ علم کی، اختیار کی، شفاعت کی کوئی بات، کوئی اعجازی شان ملے، میں اسے جمع کرتا ہوں، اور یقیناً میرا مد مقابل بھی رات بھر نہیں سوتا ہوگا، وہ بھی یوں ہی ورق گردانی کرتا ہوگا، لیکن وہ تنقیص کی باتیں تلاش کرتا ہوگا کہ کہیں سے کسی کتاب سے مجھے یہ مل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں بات کا علم نہیں تھا، حضور کو فلاں بات کا اختیار نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس نے مناظرے میں میرے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، ذرا غور کرو، قسمت کس کی اچھی ہے؟ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے غالباً ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ذکر روکے، فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمان بھائیوں غور کرو، قسمت کس کی اچھی ہے؟ جو حبیب خدا سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال تلاش کرے، اس کی، یا اس کی کہ جو باعث ایجاد عالم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عیب تلاش کرے؟ العیاذ باللہ۔ جب اتنی بات کہی اور یہ بات دوسرے مناظر مولوی صاحب نے سنی تو پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ لوگوں سنو، واقعی یہی بات ہے، مجھے آرام کرنا، سونا، کھانا پینا بھولا ہوا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے عیب اور تنقیص کی باتیں ہی تلاش کرتا رہا، مجھ جیسا بدقسمت کون ہے؟ لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں جھوٹا، میرا عقیدہ جھوٹا، اور آج سے میں اس جھوٹے مذہب سے سچی توبہ کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی کئی اور خوش قسمت لوگ بھی جو وہاں پر موجود تھے سب کے سب تائب ہو گئے۔ واللہ تعالی عالم وہو الموفق، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔